السلام علیکم، میں یوٹیوب کلاس امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اسینشل آف تجوید میں ہم سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 22 سے لے کے 25 تک کی تطبیق اور پریکٹس کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آیت نمبر 22 سے تطبیق شروع کریں گے۔ وَمَن نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا۔ الظلم ممن میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ کریں گے۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا زال ہے تو یہاں پہ ہم باریک والا اخفا کریں گے۔ اور ذکر میں را دیکھیں، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر ادا کیا جائے۔ بی آیاتی آ میں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ یا میں بھی کھڑا زبر ہے یعنی کہ 2 حرکت لمبا ہوگا۔ بی آیاتی ربہ، ہی میں یا مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ ثم میم مشدد ہے، غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے۔ اعرض، ضاد کو پر ادا کریں گے۔ انہا، انہا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا ہا آ گیا یعنی کہ یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا۔ اور ہا کے ساتھ الف بھی ہے تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ انا میں دیکھیں نون مشدد ہے، غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی اور ساتھ میں الف بھی ہے تو الف مدہ 2 حرکت لمبا بھی ہوگا۔ من المجرمین، جیم جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ مجرمین آواز جو ہے باؤنس بیک ہوگی۔ مین میں دیکھیں یا مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ منتقمون میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گیا یعنی کہ یہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ باریک والا اخفا ہوگا۔ قاف کو پر ادا کریں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مون پہ اگر وقف کریں گے تو 4 to 6 کاؤنٹ لمبا کریں گے، ادروائز ہم اس کو 2 کاؤنٹس بھی لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ اب ہم کریں گے آیت نمبر 23 کی تطبیق اور اس میں شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، قد میں دیکھیں دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے اور قاف کو پر ادا کریں گے۔ آتینا، الف پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ تئی میں یائلین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ نا میں دیکھیں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ موسیٰ میں بھی واو مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ الکتابی، تا میں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ فلا میں دیکھیں لام کے بعد الف ہے، لام زبر کے بعد الف ہے تو یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ تکن میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا آ گیا تو یہاں پہ باریک والا اخفا ہوگا۔ اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا اور یہاں پہ ہم اس پہ 2 حرکت لمبا کیا جائے گا۔ میریاتن میں دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک ادا کریں گے۔ تن میں تا تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آ گیا تو یہاں پہ ہم ادغام باغنہ کریں گے۔ اور من لقاء میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا لام آ گیا اور یہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ہی میں دیکھیں ہی پہ یا مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ وجعلناہ، نا میں دیکھیں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ ہدی لبنی، تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آ گیا تو یہاں پہ بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ بنی، بنی میں دیکھیں یا مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ اسرائیل، را جو ہے اس پہ زبر ہے اس کو پر ادا کریں گے۔ ایلا میں دیکھیں ای پہ یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم 2 حرکت لمبا کریں گے۔ وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہم 4 سے 6 حرکت لمبا کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
يختلفون آیت نمبر 24 کی تطبیق سٹارٹ کریں گے وجعلنا نا پہ الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا منہم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا حروف ہلکی کا تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا ہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد نہ تو حرف با ہے اور نہ ہی میم ہے تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا اما میں میم مشدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کے صفت کے ساتھ ادائیگی کریں گے اس کے بعد تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آ گیا تو ادغام باغنہ ہوگا دون میں دیکھیں واو مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا بھی امری نا میں را کو باریک ادا کریں گے اور نا کے ساتھ الف مدہ ہے تو 2 حرکت لمبا ہوگا لما میں بھی میم مشدد ہے تو اس کو غنہ کی صفت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اس میں مدہ بھی کریں گے کیونکہ یہ مد اصلی ہے صبا رو میں دیکھیں واو مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا وکانو میں یہاں پہ الف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے دونوں 2 حرکت لمبے ہوں گے بھی آیاتی نا میں دیکھیں جو ہے یہ بھی الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا یا پہ بھی کھڑا زبر ہے تو 2 حرکت لمبا ہوگا تینا نا پہ بھی الف مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا یوقنون یا پہ بھی یو میں بھی واو مدہ ہے تو یہ 2 حرکت لمبا ہوگا قینون قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پر ادا کریں گے نون پہ واو مدہ ہے اور وقت کرنے کی صورت میں ہم اس کو 4 سے 6 حرکت بھی لمبا کر سکتے ہیں آج کے لیسن میں سے آخری آیت جس کی ہم تطبیق کریں گے آیت نمبر 25 ہے اننا نون مشدد ہے غنہ کی صفت کے ساتھ ادا کریں گے اور ربکا را پر ادا ہوگا ہوا یفصلو بینہم بین میں دیکھیں یا لین ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے نہم یوم میں بھی واو لین ہے اس کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے یوم القیا یا میں دیکھیں الف مدہ ہے اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے قیامتی فی میں یا مدہ ہے اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے ما میں الف مدہ ہے اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے کانو میں الف مدہ ہے واو مدہ ہے دونوں کو 2 حرکت لمبا کریں گے فی میں دیکھیں یا مدہ ہے 2 حرکت لمبا ہوگا یختلفون میں خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو خا کو پر ادا کریں گے لیفون میں دیکھیں واو مدہ ہے تو یہاں پہ بھی یہ 2 حرکت لمبا ہوگا اگر ہم وقت کریں گے تو پھر ہم اس کو 4 سے 6 حرکت لمبا کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 22 سے لے کے 25 تک جس کی پہلے ہم نے تلاوت سماعت فرمائی اور اس کے بعد تطبیق کی یعنی کہ تجوید کے ان تمام رولز کو اپلائی کیا جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ اس پہ محنت بھی کر رہے ہوں گے اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جو چیز آپ کو اچھی لگے اور سیکھ کے آپ کو لگے کہ یہ ہماری آخرت میں فائدہ دے گی تو اس چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے صدقہ جاریہ میں اضافہ ہو فی امان اللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ